بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بلکہ بہت سے نہیں، کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتی۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہم اچھی نماز پڑھتے ہیں، ساری نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں دعا مانگنا نہیں آتی۔ اگر آپ کو دعا مانگنا نہیں آتی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتی ہو، آپ اسی لیے تو نماز پڑھتی ہو، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتی ہو نا، اللہ سے باتیں کرتی ہو۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا۔ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو تب اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات وہی لوگ جانتے ہیں جو اپنی نماز کا مطلب جانتے ہیں، جن کو ہر چیز کا ترجمہ آتا ہے، جنہیں سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، جنہیں نماز میں پڑھی جانے والی باقی دعاؤں کا اور صورتوں کا ترجمہ آتا ہے، وہی لوگ اس کا مطلب جانتے ہیں، اور انہی لوگوں کو نماز میں لذتیں آتی ہیں۔ اور جس انسان کی نماز درست ہوتی ہے نا، بہت خوبصورت نماز پڑھتا ہے، وہ اس طرح نماز نہیں پڑھتا کہ جیسے بوجھ ہو، جیسے میں نے کوئی کام کرنا تھا ادھورا، وہ کر لیا بس۔ دل سے، لگن سے، شوق سے جب انسان نماز پڑھتا ہے نا، تو اس کے بعد وہ نماز ادا کرنے کے بعد پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو دعا بیچاروں کو مانگنی آتی نہیں ہے کہ ہم اللہ، جب دعا، مین بات ہے پوائنٹ دعا۔ جب آپ نے اتنی محنت کی، فار ایگزامپل آپ اتنی محنت کرتے ہیں کس ٹیسٹ کی تیاری میں، جب آپ کا پرائز لینے کا ٹائم آتا ہے، انعام لینے کا ٹائم آتا ہے، تب آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ تو آپ اس سے محروم ہو جاؤ، تو کتنی غلط بات ہے۔ آپ اتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد آپ کے انعام لینے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا بندہ پسند ہوتا ہے نا سجدے کی حالت میں، اس کے بعد وہ اپنی نماز ادا کی ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بولو میرے بندے کیا چاہتے ہو مجھ سے، جب آپ نے اتنی خوبصورت نماز پڑھی ہوتی ہے تو تب آپ کا وہ ٹائم بڑا پیارا ٹائم ہوتا ہے، فرض نماز کے بعد قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ تب آپ اللہ کے آگے، اس ٹائم آپ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز ہو کے بڑی عاجزی سے دعا مانگیں۔ یہ سوچیں کہ جس کے سامنے ہم بیٹھے ہیں وہ پوری دنیا کا مالک ہے، اور یقین کہ وہ ہمیں دینے کے لیے تو بیٹھا ہے، ہم اس سے مانگیں گے، اس نے ہمیں عطا کرنا ہے۔ جب ہمیں اس بات کا یقین ہوگا نا کہ اللہ سنتا ہے ہماری بات اور اللہ عطا بھی کرتا ہے، اللہ پوری دنیا کو دیتا ہے، تو پھر ہم دعائیں مانگیں گے۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ پوری دنیا کی طاقت ہے، یہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھ سے کچھ بھی مانگو، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ آپ دل کھول کے مانگیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں بس یہی اتنا ہی مانگ لیتا ہوں۔ آپ دل کھول کے کچھ بھی مانگ لیں، کچھ بھی مانگ لیں، آپ کی دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی، کبھی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو دعا بڑے دل سے، شوق سے مانگنی چاہیے۔ جب آپ کو دعا مانگنا آ جائے گی نا، پھر آپ کی دعائیں قبول بھی ہوں گی۔ اور ایک اور بہترین حل ہے، پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اپنی نماز کے بعد اپنی کچھ دعائیں یاد ہی نہیں آتی، میں نے اللہ سے کیا مانگنا ہے، میں نے کیا سوچا ہوا تھا، تو وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ ایسا کریں، ایک پیپر لیں، ایک کاپی لیں، اس کے اوپر نوٹ بک بنا لیں کوئی بھی، اس کے اوپر اپنی ساری دعائیں لکھیں۔ میں نے اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ چیز بھی مانگنی ہے، میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنی ہے، مطلب کوئی آپ کا عزیز ہے، آپ نے اس کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی بہن کے لیے مانگنی ہے، بھابھی کے لیے مانگنی ہے، بھائی کے لیے مانگنی ہے، کسی نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہو، فار ایگزامپل آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا گھر میں ہی ہیں، آپ جہاں پہ بھی ہیں، آپ قبولیت کے کچھ اوقات ہیں، آپ اپنی خاص دعائیں لکھ لیا کریں، وہ اپنی خاص دعائیں آپ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں، اور قبولیت کے اوقات ہیں ان میں وہ دعائیں مانگا کریں۔ فار ایگزامپل بارش میں دعا قبول ہوتی ہے جمعے والے دن عصر سے لے کے مغرب کے درمیان۔ جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور عصر سے لے کے مغرب کے دوران خاص طور پہ گرلز، لیڈیز، آپ کو کوشش کرنی چاہیے فرائیڈے والے دن اپنے گھر کے سارے کام ختم کر کے، تو عصر سے پہلے تو عصر سے لے کے مغرب تک آپ دعا میں مصروف رہیں تو بہت بہتر ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، وہ قبولیت کے اوقات ہیں۔ اور سب ڈیلی ہر رات میں ایک گھڑی آتی ہے قبولیت کا وقت، جو کہ تہجد کی گھڑی ہوتی ہے، رات کا آخری حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ تہجد کی مانگی ہوئی دعا ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ قبول نہ کریں۔ یہ جو قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں نا،
ان میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں بدل گئی ہیں اس وقت دعائیں مانگنے سے۔ تو دعا مانگنا، یہ دعا ہی تو سب کچھ ہے۔ جس کو دعا نہیں مانگنی آئی اس نے کیا پانا ہے؟ تو دعا مانگنا ضرور آنی چاہیے، اور اپنی خاص خاص دعائیں تو آپ لکھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ کچھ کبھی ایسے ہوتا ہے انسان کے مائنڈ میں نہیں آ رہی ہوتی، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، تو آپ اپنی نوٹ بک پہ کچھ دعائیں لکھ لیں، ان میں یہ دعا ضرور لکھے گا: اللہ تعالیٰ ہمیں موت ایمان کی حالت میں آئے، ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں، اور اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اپنی ہر دعا میں یہ دعا ضرور مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ جس کو خیر کی موت عطا کرتے ہیں، ایمان کی حالت میں جس کی موت آتی ہے، اس کی پھر قبر کی زندگی بھی آسان اور آخرت کی زندگی بھی آسان۔ اللہ پر یقین رکھو، جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اللہ تو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ دعائیں جو ہوتی ہیں نا، زیادہ دعائیں مانگنے والے انسان کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آتا ہے۔ پتہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک بڑا پیارا لمحہ ہوتا ہے۔ بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ زیادہ دعائیں مانگتا ہے نا، اس کے چہرے پہ نور آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو کیا آپ لوگ یہ نہیں جانتے کہ نا، دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، اور دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ جو بار بار دہرائی جاتی ہیں نا، وہ دعائیں اور بھی زیادہ اچھی ہوتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچا کریں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، پتہ نہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسی بات نہیں ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں، اس لیے مایوس نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ عام حالات میں بھی اللہ رب العزت سے کثرت سے دعا مانگے، اور جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، پھر ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارش، کشش، قدرت، کائنات کی سازشیں، اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتا ہے، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک حل ہے: اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں: یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ پھر سوچیں، جو انسان لمبی دعائیں مانگتے ہیں یا زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، تو کتنے زیادہ نفع میں ہوتے ہیں کہ ان کی کچھ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، جو ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں ان کی ایسی ہوتی ہیں جو آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے نا۔ دعائیں نہیں نا آپ کو آتی مانگنی، یا آپ کے پاس سوچنا، آپ کے مائنڈ میں نہیں آتی دعائیں میں نے دعا مانگنی کیا ہے، تو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ لکھ کے پاس رکھ لیں، لیکن مانگیں ضرور اللہ سے۔ اللہ سے آپ جیسے بھی مانگیں، جس طرح بھی مانگیں، آپ کو نہ مانگنا آ رہا، نہیں مانگنا آتا، تو اللہ کے آگے آپ ہاتھ ہی پھیلا کے بیٹھ جائیں، بڑے عاجز ہو کے بیٹھ جائیں، خاموش ہو کے بیٹھے رہیں۔ نہیں آتی دعا مانگنی، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں آ رہی دعا مانگنی، اپنی نماز کے بعد ایسے بیٹھیں کہ جیسے ہم اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا پیار، اپنی محبت، اپنی اٹریکشن، اللہ تعالیٰ ایسے آپ کا دل بدلے گا کہ آپ سوچو گے مجھے زندگی میں کبھی ایسا سکون میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا، آپ اس طرح ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو کہ اللہ مجھے تو مل گیا، میں مانگوں کہ آپ تو میرے سارے کام ہی تو نے سنوارنے ہیں۔ عاجز ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں میں نہیں مانگنی آتی، پر بیٹھیں تو صحیح اللہ کے پاس۔ اللہ کی دنیا کی بھاگ دوڑ میں
نمازیں پڑھ لی ہیں، جلدی جلدی یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، اس کو چھوڑ کے کبھی عاجز ہو کے اللہ کے آگے بیٹھیں تو صحیح. اپنی سکون کی اپنی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ وقت اللہ کے سامنے بیٹھیں تو صحیح، بڑے عاجز ہو کے بیٹھیں تو صحیح. ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، ٹیچرز کے سامنے جب ٹیچر یا پرنسپل آ جائیں، ٹیچر آ جائیں، کوئی بھی آ جائیں، اچانک کوئی سب سے بڑا آ جائے، پرنسپل آ جائے، تو سب ان کے سامنے ٹیچر اسٹوڈنٹ سب ایسے خاموش ہو کے بڑے عاجز ہو کے سب بیٹھتے ہیں کہ کہیں ہماری کوئی بات نہ پکڑ جائے، ہماری کوئی مسٹیک نہ ان کو نظر آ جائے، کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، یا کہیں ہمیں ابھی کوئی پنشمنٹ نہ مل جائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے عاجز ہو کے بیٹھ جائیں، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ دیکھنا آپ پر کیسی کیسی رحمتیں نازل کرے گا. جب آپ کا روز اللہ سے مانگنا اللہ کو بہت پسند آ جائے تو دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے. جب دعائیں قبول ہونا شروع ہوتی ہیں پھر موت سے ہوتے ہیں، پھر تقدیریں بدلتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ تو ہماری قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہٹا سکتی ہے. دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھین گیا وہ واپس لوٹا سکتی ہے. دعا دیکھتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے. دعا مچھلی کے پیٹ سے زندہ انسان کو واپس نکال سکتی ہے. دعا سمندر کے 2 حصوں میں اسے تقسیم کر سکتی ہے. دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے. دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے. دعاؤں میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی کہ یہ نہیں مانگنا، وہ نہیں مانگنا. یہاں تک بس جب آپ معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تب بھی آپ دعا مانگ سکتے ہو. اللہ تو چاہتا ہے تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تب بھی تم مجھ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے تب بھی تم مجھ سے مانگو. اس سے کہو یا رب اتنی امید ہے تیری رحمتوں پر، اس سے کھل کر مانگو. اسے بتاؤ یا رب اتنا یقین ہے تیری رحمتوں پر، اتنی آس لگائے ہوں تیرے کن کی، ہمیشہ ہر چیز اس سے مانگو. ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، کیونکہ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا رکھتی ہے. دعا لا حاصل کو حاصل بنا دیتی ہے. دعا سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگا کریں، یقین کے ساتھ مانگا کریں، کیونکہ اللہ یقین والے دلوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور غفلت سے بڑے دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا، جو یہ سوچیں پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ تو بہت ہی مشکل چیز ہے یا بہت مشکل کام ہے، یہ تو بہت ناممکن ہے، شاید یہ مجھے نہ چیز مل سکے، شاید میری یہ والی دعا قبول نہ ہو. ایسا نہیں کرنا. اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہے تو اللہ سے جائز چیزیں مانگو. اگر وہ آپ کے حق میں اچھی ہوں گی تو اللہ آپ کو عطا کرے گا. اگر وہ آپ کے حق میں اچھی نہیں ہے تو اللہ وہ چیز آپ کو عطا نہیں کرے گا، لیکن آپ کو اس دعا کا صلہ ضرور ملے گا. اس لیے دعائیں کرو. اللہ فرماتا ہے کہ ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی برداشت نہیں کر سکتی، ایک سسکی بھی نہیں سہ سکتی. میں تو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. وہ فرماتا ہے جو یقین رکھتے ہیں مجھ پر میں ان کے دلوں کو اپنی جانب موڑ دیتا ہوں. وہ فرماتا ہے تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں بے خبر ہوں، میں تو تمہارا آسمان کی طرف مڑ کر دیکھنا دیکھتا ہے. وہ فرماتا ہے میرے بندوں سے جا کر کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ دیر کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نوازا تو کہنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان کریں، آپ سب کے لیے نیکی کرنا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اندھیروں کے سفر سے نکال کے روشنی کے سفر میں لے جائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہر بری بیماری سے بچائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.